السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کی خوفناک ترین سلطنتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سرزمین نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی عروج سے زوال تک کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہاں ایک قاتل صحرا بھی ہے؟ یہاں کا موسم ایک قدرتی آفت ہے۔ سانس لینا مشکل، چند منٹ میں انسان موت کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ سرزمین ایک ایسے انسان کی جائے پیدائش ہے جسے تاریخ کا سب سے خوفناک فاتح کہا جاتا ہے، جس کے نام سے شہر لرزتے تھے، سلطنتیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس انسان کی جنگوں سے کروڑوں لوگ مارے گئے اور آج دنیا کی بڑی آبادی اس انسان کی نسل سے ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں منگولیا کی، جس کا نام سن کر کئی شہر لڑے بغیر ہی ہار مان جاتے تھے، جس کے نام کو وحشت سمجھا جاتا تھا۔ منگولیا کی مکمل تاریخ، انتہائی دلچسپ اور حیران کن حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل ورلڈ ایکسپلورر کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ منگولیا ایک ایسا ملک جس کی تاریخ، ثقافت اور طرز زندگی دنیا کے دیگر ممالک سے بالکل منفرد ہیں۔ یہ ملک وسطی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے درمیان واقع ہے اور صدیوں سے خانہ بدوش تہذیب، جنگجو قبائل اور وسیع و عریض میدانوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ منگولیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، مگر آبادی کے اعتبار سے نہایت کم گنجان ہے۔ یہاں کی زمین زیادہ تر وسیع گھاس کے میدانوں، صحرائے گوبی، پہاڑی سلسلوں اور سرد علاقوں پر مشتمل ہے۔ سخت سردیاں اور مختصر گرمیاں منگولیا کی پہچان ہیں۔ منگولیا کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر اولان باتر ہے اور آفیشل لینگویج منگولین ہے۔ منگولیا میں بسنے والے قبائل کی بات کریں تو 95.6% منگولز، 3.8% قزاق اور 0.6% دوسرے قبائل کے لوگ شامل ہیں۔ اگر ہم مذاہب کی بات کریں تو سب سے بڑا مذہب بدھزم ہے، جو کل آبادی کا 51.7% ہے۔ 40.6% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ 3.2% اسلام، 2.5% شمنزم، 1.3% کرسچن اور 0.7% دوسرے مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ منگولیا کا کل رقبہ 15,64,116 مربع کلومیٹر ہے اور رقبہ کے اعتبار سے یہ ملک دنیا میں 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ آبادی 35,04,741 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے یہ ملک 131 نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی 73.280 بلین ڈالر ہے، جبکہ پر کیپٹا $20,450 ہے۔ کرنسی کا نام توگ روگ ہے، جو پاکستانی 0.079 روپوں اور انڈین 0.025 روپوں کے برابر ہے، اور کالنگ کوڈ +976 ہے اور ڈومین نیم MN ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم منگولیا کی تاریخ کے اوپر ایک تفصیلی نظر ڈالیں تو منگولیا کی تاریخ دنیا کی طاقتور ترین، وسیع ترین اور خوفناک سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ایسے جنگجو پیدا ہوئے جنہوں نے ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ تک دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ منگولیا کی سرزمین پر ہزاروں سال قبل خانہ بدوش قبائل آباد تھے۔ شیونگ نو منگولیا کے اولین طاقتور قبائل میں سے تھے جنہوں نے چین کے خلاف مضبوط اتحاد قائم کیا۔ بعد میں ترک اور اویغور قبائل نے اس خطے پر حکومت کی۔ ان ادوار میں منگولیا کی شناخت ایک جنگجو، آزاد اور گھڑ سوار قوم کے طور پر بنی۔ منگولیا کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن موڑ چنگیز خان کا ظہور ہے، جس کا اصل نام تموچن تھا۔ اس نے بکھرے ہوئے منگول قبائل کو متحد کیا۔ 1206 عیسوی میں اسے چنگیز خان کا لقب ملا اور منگول سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول فوج نے چین، وسطی ایشیا، ایران، روس اور مشرقی یورپ تک فتوحات حاصل کی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بنی۔ منگول قوانین یاسا نے نظم و ضبط قائم کیا۔ چنگیز خان کے بعد اوگدے خان، منگو خان اور قبلہ خان نے سلطنت کو وسعت دی۔ سلطنت 4 بڑے حصوں میں تقسیم ہوئی: یوان سلطنت، جسے چین کے نام سے جانا جاتا ہے، ایلے خانی سلطنت، جسے ایران کہا جاتا ہے، چغتائی خانیت، جسے وسطی ایشیا کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر آتی ہے سنہری اردو سلطنت، جسے روس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قبلہ خان نے چین میں یوان سلطنت قائم کی اور بیجنگ کو دارالحکومت بنایا۔
زوال کا آغاز 14ویں صدی سے ہوا۔ وقت کے ساتھ خانوں کے درمیان اقتدار کی جنگیں شروع ہوئیں، سلطنت کے حصے خود مختار ہو گئے۔ 1368 میں چین سے منگول اقتدار ختم ہو گیا۔ منگولیا ایک بار پھر خانہ بدوش قبائل میں بٹ گیا۔ چینی اور منچو دور جو 17ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ 17ویں صدی میں منگولیا چنگ سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ بیرونی منگولیا اور اندرونی منگولیا میں تقسیم ہوئی۔ منگولیا کی خود مختاری محدود ہو گئی۔ 1911 میں چنگ سلطنت کے خاتمے پر منگولیا نے آزادی کا اعلان کیا۔ 1924 میں منگولین پیپلز ریپبلک قائم ہوئی جو سوویت یونین کے زیر اثر۔ کمیونسٹ نظام، مذہبی پابندیاں اور روسی اثرات گہرے ہو گئے۔ اگر آج کے ہم جدید منگولیا کی بات کریں تو 1990 میں پرامن انقلاب کے ذریعے جمہوریت قائم ہوئی۔ 1992 میں نیا آئین نافذ ہوا۔ آج منگولیا ایک آزاد جمہوری ملک ہے جو اپنی قدیم ثقافت اور جدید دنیا کے درمیان توازن قائم کیے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، منگولیا کی تاریخی اہمیت بہت اہم ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد قوم کو طاقتور بناتا ہے۔ نظم و ضبط اور حکمت عملی دنیا بدل سکتی ہے۔ طاقت کے ساتھ انصاف اور نظام بھی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں منگولیا کے بارے میں انتہائی دلچسپ، حیران کن اور خوفناک حقائق۔ تصور کریں ایک ایسی سرزمین جہاں نظر دوڑانے پر میلوں تک کوئی انسان دکھائی نہ دے، جہاں خاموشی چیخ بن جائے اور فطرت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ یہ ہے منگولیا، دنیا کے سب سے پر اسرار، خطرناک اور حیران کن ممالک میں سے ایک ملک۔ منگولیا رقبے میں دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے، مگر یہاں آبادی اتنی کم ہے کہ بعض علاقوں میں ایک دن میں ایک انسان بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں موبائل سگنل ختم، سڑکیں غائب اور مدد صرف قسمت پر۔ یہ تنہائی صرف جسمانی نہیں، یہ ذہنی آزمائش بھی ہے۔ کئی سیاح اس خاموشی کو خوفناک قرار دیتے ہیں۔ صحرائے گوبی، جسے موت کا امتحان کہا جاتا ہے۔ صحرائے گوبی بظاہر خاموش ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک قاتل صحرا ہے۔ دن میں جھلسا دینے والی گرمی اور رات میں ہڈیاں جما دینے والی سردی ہوتی ہے۔ یہاں پانی نایاب، سمت کا تعین مشکل اور ایک غلط فیصلہ زندگی کا آخری فیصلہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی گوبی میں لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ منگولیا میں سردی عام نہیں، یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ دزود نامی موسم میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سانس لینا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، جانور منجمد ہو کر مر جاتے ہیں۔ انسان اگر چند منٹ بھی بغیر تیاری کے باہر رہے تو انجام صرف موت ہے۔ یہاں ہم جانیں گے کہ چنگیز خان انسان تھا یا قیامت۔ یہ زمین ایک ایسے انسان کی جائے پیدائش ہے جسے تاریخ کا سب سے خوفناک فاتح کہا جاتا ہے، جس کا نام تھا چنگیز خان۔ ایک ایسا نام جس سے شہر لرزتے تھے، سلطنتیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے اس کی جنگوں میں کروڑوں مارے گئے۔ آج بھی دنیا کی بڑی آبادی اس کی نسل سے ہے، اور اس کی قبر آج تک راز ہے کہ یہ ایک فاتح کی قبر ہے یا ایک تباہی کی۔ منگول فوج صرف لڑتی نہیں تھی، وہ دہشت پھیلاتی تھی۔ دشمنوں کے شہر مکمل تباہ، لاشوں کے مینار، افواہوں کے ذریعے خوف۔ کئی شہر بغیر لڑے ہی ہار مان لیتے تھے کیونکہ منگولیا کا نام ہی کافی تھا۔ منگولیا میں دیہی علاقوں میں سڑکیں نہیں، نشان نہیں، GPS بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اکثر گاڑیاں دنوں تک گم رہتی ہیں اور کبھی کبھی ڈرائیور واپس نہیں آتے۔ 21ویں صدی میں بھی لوگ خیموں میں رہتے ہیں، مویشی ان کی دولت ہے، موسم ان کا بادشاہ۔ یہ لوگ جدید دنیا سے دور مگر فطرت کے قریب ہیں۔ یہ زندگی خوبصورت بھی ہے اور بے رحم بھی۔ منگول گلوکار ایک ساتھ 2 آوازیں نکال لیتے ہیں، آوازیں جو انسان نہیں کچھ اور لگتی ہیں۔ یہ موسیقی شمنزم سے جڑی، روحانی اور بعض کے لیے خوفناک ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین خود بول رہی ہے۔ منگولیا کے کھلے آسمانوں میں عجیب روشنیاں، نامعلوم چیزیں اور سینکڑوں مقامی کہانیاں۔ سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ منگولیا کے اندر سردیوں میں شراب اور خاموش قاتل۔ سردیوں میں شراب عام اور نیند گہری ہوتی ہے، اور باہر نکلنا جان لیوا ہو جاتا ہے۔ ہر سال نشے میں باہر لوگ سو جاتے ہیں اور صبح کبھی نہیں جاگتے۔ منگولیا میں بھیڑیے، جنگلی گھوڑے، خطرناک جانور، یہاں انسان مہمان ہے، فطرت مالک ہے۔ منگولیا یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے طاقت کیا ہے، خاموشی کتنی خوفناک ہو سکتی ہے، اور انسان کتنا کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا خوبصورت بھی ہے اور خوفناک بھی۔
میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ قیمتی ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔